ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بھائی، یہ کرپٹو کرنسی جو ہے نا، جس کا دوسرا مشہور نام ہے بٹ کوئن، یہ اس وقت نا ایک ڈیجیٹل کرنسی کے طور پہ باہر دنیا میں انٹروڈیوس ہوئی ہے۔ یہ اس کو آپ یہی سمجھ لیں کہ یہ ایک نا کمپلیٹلی ورچوئل منی ہے، یعنی کہ ان سین منی، جس کو ایک ریالٹی کا نام دیا جا رہا ہے کہ یہ کرنسی ہے۔ تو اس میں نا بہت سارے گرے ایریاز ہیں۔ میں ذاتی طور پہ اس کے بارے میں پہلی بار میں نے سنا 2000 سمجھے 10-11 کی بات ہے، 10 کے قریب کہ جی کو کرنسی لانچ ہوئی ہے، اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اصل میں انوینٹر کون ہے۔ کچھ نے کہا جی یہ ایک جیپنیز آدمی ہے، نیکاموٹو کے نام سے نا، نیکاموٹو جو ہے نا وہ سیٹوشی نیکاموٹو، تو یہ جاپنیز انوینٹر ہے، کوئی سافٹ ویئر ڈیولپر ہے۔ اس نے ایک ورچوئل منی نکالی ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ بول رہے تھے کہ ورلڈ وہ ریکگنائز کرے، اس کو ورتھ دے۔ تو مگر یہ کوئی بندہ نہیں ہے، اٹس ان نون پرسن۔ تو لیکن اس ان نون آدمی سے اب یہ نا میساچوسیٹس میں ایک آدمی ہے، یہ جو آپ نے سنا ہوگا 3D گرافکس اور ورچوئل ریالٹیز وغیرہ، اس کا بندہ تھا کوئی۔ تو اس کے پاس آ گئی یہ چیز، اب اللہ جانے وہ خود تھا ڈیولپر پہلے سے ہی، یا اس نے کہا جی مجھے نیکوموٹو جو ہے نا، جو بھی ہے جاپنیز، اس نے مجھے یہ دے دیا ہے جی یہ کام۔ تو اب پورا ان کا ایک نا فاؤنڈیشن ہے امریکہ میں، یہ بندہ نا پڑھا ہوا ہے یہیں کا کہیں کسی امریکن یونیورسٹی کا ہی، لیٹ 80s کا اور ایسا کچھ ٹائم۔ تو بھائی بات یہ کہ یہ پیسہ جو ہے نا یہ ہے ورچوئل منی، یہ ریئل منی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس کا سسٹم انتہائی کمپلیکس ہے۔ اس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جی اب انہوں نے اس میں ایک نئی چیز نکالی کہ جی آپ لوگ جیسے اپنے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، یہ سمجھے یہ نئی دولت ہے تو آپ اس کی مائننگ کریں۔ اب مائننگ کون کر رہا ہے؟ وہ لوگ جو آئی ٹی کو جانتے ہیں، آئی ٹی ڈیولپرز ہیں، اسمارٹ لوگ ہیں جن کے پاس اسمارٹ کمپیوٹرز ہیں، ہائی لیول جی پی یوز ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جی پی یو جو لگتا ہے نا کمپیوٹر میں، اس سے اس کی ورتھ ڈیفائن ہوتی ہے کہ کتنا پاورفل کمپیوٹر کا جی پی یو ہے، ٹھیک ہے نا؟ جتنا پاورفل جی پی یو ہوگا اتنا زیادہ آپ جو ہے نا مائننگ کر سکتے ہیں۔ تو اب جی پی یوز کی مارکیٹ میں پرائسز بھی بڑھ گئی ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے۔ تو اگین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ جو مرضی کریں، یہ کرنسی ہے ورچوئل کرنسی، ان نون کرنسی ہے۔ اس کو ڈالر میں یا گولڈ میں ہی ان دی اینڈ ٹریڈ ہونا ہے۔ شروع میں تو وہ ایک سمجھیں کہ ٹرسٹ بیس سسٹم پہ چلا تھا یہ، مگر اس کے لوپ ہولز بہت زیادہ ہیں، بہت کمپلیکیٹڈ ہے۔ اس کی ایکسپلینیشن کے لیے نا، سمجھنے کے لیے اس کو میں ایک ویڈیو بھیج رہا ہوں۔ یہ اس کی ٹیکنیکل انڈرسٹینڈنگ ہے، جن لوگوں کو شوق ہو، آئی ٹی سے تھوڑا ان کو شغف ہو تو وہ دیکھیں کہ اس میں کیا حال ہے اس سسٹم کا۔ اور بالکل یہ ہمارا جو اصل کرنسی تھی نا اسلام کی، جو مسلمانوں کی کرنسی تھی، وہ تھی درہم اور دینار، سونے اور چاندی کے سکے، ٹھیک ہے؟ وہ ہوگی ختم جب سے یہ دنیا میں بینکنگ مافیا آیا نا، جنہوں نے پوری دنیا کو اپنے سمجھے غلامی میں لیا۔ اور اس کے بعد دیکھ لیں ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2، انہی لوگوں کے اس میں انوالومنٹ بھی نظر آتی ہے۔ یہ لوگ اکانومیز کنٹرول کرتے ہیں۔ جب سے یہ آیا تو تب سے گولڈ بھی ختم ہو گیا۔ تو اگر آپ ڈالر کو حلال سمجھتے ہیں استعمال کرنا، یا روپے کو، یا اس طرح کی کسی کرنسی کو، تو پھر اس کو بھی سمجھ لیں حلال۔ میں تو بھئی یہ سمجھتا ہوں کہ اصل کرنسی جو ہے نا، جو امت مسلمہ کی کرنسی تھی، وہ خلافت عثمانیہ تک وہ کسی نہ کسی شکل میں چلتی رہی، وہ تھی ہمارا درہم دینار، وہی اصل کرنسی ہے۔ پیپر بھی دھوکہ ہے، ٹھیک ہے؟ پیپر میں چلو یہ ہے کہ تھوڑا بہت کچھ ہے ٹرسٹ کے، آپ کو حکومت اس کی ضمانت دیتی ہے کہ یہ جی سکہ رائج الوقت ہے، تو ہم اس کو مان لیتے ہیں، علماء استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری زندگی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب یہ جو بٹ کوائن آئی ہے، یہ ایک ایسی مسٹیریس چیز ہے کہ اس میں جو بندہ آئی ٹی کو نہیں جانتا نا، وہ تو اس میں ہاتھ بھی نہ ڈالے، وہ تو سمجھے گیا۔ اب اس میں ہیکنگ بھی آ گئی ہے، انوالو ہو گئی ہے، لوگ چرانے بھی لگے ہیں آپ کے بٹ کوائنز، اور بھی کافی کچھ ہونے لگا ہے۔ تو اس میں کافی گھپلے ہیں۔
مجھے تو یہ ڈر ہے کہ خدا نخواستہ یہ پوری دنیا کی اگر کرنسی بن جاتی ہے تو سمجھیں کہ یہ ایک اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، سمجھیں دجال کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا کہ گلوبل کرنسی پوری دنیا کی ایک ہی بن جائے، چاہے وہ ڈالر ہو، چاہے وہ بٹ کوائن ہو، ہیں تو دونوں ہی ورچوئل کرنسیز، ایک کو آپ ہاتھ میں پکڑ کے فیل کر سکتے ہیں، دوسرے کو جو آپ ہاتھ میں فیل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو اس میں فائدہ ہے، پیسے بچتے ہیں کچھ، تو بٹ کوائن استعمال کر لیں، بالکل جیسے ہم ڈالر روپیہ استعمال کر رہے ہیں، اور اگر نہیں تو آپ اس میں کوئی آپ کو نقصان نہیں ہے نہ استعمال کرنے میں، ہاں کرنے میں اگر فائدہ ہے تو آپ کریں اس میں 100 بسم اللہ، لیکن ڈو اٹ آن یور اون رسک، اپنے رسک پہ کریں آپ۔ تو میں اس میں حلال حرام کی بحث نہیں چھیڑتا، کیونکہ اگر ڈالر اور روپیہ لینا جائز ہے تو پھر یہ بھی جائز ہے مسئلہ تو دونوں میں کوئی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال اصل میں دعا، کوشش یہ ہونی چاہیے، دعا یہ کریں کہ ہمارے حکمرانوں کو اللہ ہدایت دے، اور وہ ہمیں جو ہے نا یہ پیپر کی غلامی جو ہے نا اس سے نجات دلائیں، اور اپنی کرنسیز بنائیں جو کہ ایکچول صحیح دولت کے اوپر ہوں، جو کہ سونا، چاندی، کانسی، ان چیزوں کے اوپر ہے، نہ کہ پیپر جو ہے اس کی گولڈ بیکنگ اب ویسے ہی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا پوری دنیا میں ڈالر جو ہے وہ ٹریڈ کرنسی ہے، اور یہ واحد کرنسی ہے جو گولڈ بیکڈ نہیں ہے، یہ ایک غبارہ ہے بس، سمجھ لیں آپ کہ یہ فیک ببل ہے، جب پھٹ گیا تو لوگوں کے ڈالر کاغذوں سے بھی کم قدر کے رہ جائیں گے۔ واللہ عالم، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔